بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قباء میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول فرماؤ، مگر آپ نے خود کچھ تناول نہیں فرمایا۔ جناب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجور میں بطور ہدیہ ہیں، قبول فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ تناول فرمایا اور دیگر اصحاب کو بھی دیے، وہ بھی کھائے۔ جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ دو علامتیں پوری ہو گئی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رواتاف کرنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 5% کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگے تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اسے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو 5% کھجور کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلمان نے لا کر پیش خدمت کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور سلمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنی انگشت کی مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹھلی ڈالتے جاؤ، اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگاتا جس میں خرے لگے ہوتے صلوات۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5% گٹھلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا واقعی قریش سچ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ پھر بولا کہ اے سلمان میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا، وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ لہٰذا جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔